إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله في التنزيل
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمت اللہ علیکم. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ بات آپ کے گوشت گزار کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، میں اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کروں گا. جو میرے بندے مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، میں اللہ دنیا میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا، ان کو عذاب سے محفوظ رکھوں گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے عذاب الہی سے بچنے کا، حفاظت کا ایک دوسرا اہم ذریعہ قرآن میں بیان فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ میں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کروں، کیوں عذاب دوں تمہیں، اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری اختیار کر لو. میری نعمتوں کے بعد اگر تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کوئی زمینی آسمانی آفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی کرونا وائرس، ڈینگی مچھر ہو یا ٹڈی دل ہو، بے موسمی بارشوں کے ساتھ فصلوں کا نقصان ہو، یا پھر زلزلے اور سیلاب کی شکل میں تمہارا نقصان ہو، اللہ اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہے ہیں اگر تم مومن بن کے رہو، میرا شکر ادا کرتے رہو، تم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. آج ہم نے استغفار چھوڑا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تو ایک کے بعد دوسرے عذاب کا ہمیں سامنا ہے. حالانکہ ہم اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس پیغمبر کی ایک ایک ادا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس پیغمبر کا عالم کیا تھا؟ ابھی طوفان شروع نہیں ہوا، آندھی کے اثرات آسمان پہ نمایاں ہوتے، نبی کریم علیہ السلام بے چین ہو جایا کرتے. ابھی آندھی کا آغاز نہیں ہوا، اثرات
آسمان پہ نظر آ رہے ہیں۔ پیغمبر ہمارے پیر و مرشد، مربی اور رہنما سکون سے بیٹھ نہیں رہے، بے چینی سے ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی روحانی ماں سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول خیر ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ بے سکون بے چین نظر آتے ہیں۔ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آندھی کے اثرات، طوفان کے اثرات، بارش کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کے ساتھ پہلے نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں پیغمبر اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کہیں ہماری بدعمالیوں کی بنا پر یہ جو آندھی کے اثرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس طرح قوم عاد کو جو ہم سے کئی گنا زیادہ پاور والی تھی، طاقت والی تھی، اللہ نے اسی ہوا کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ جو ہمیں بارش نظر آ رہی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ ہو، اس لیے بے چین ہوں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کر ہم پہ عذاب تو نہیں لا رہے۔ پیغمبر کی کیفیت یہ ہے کہ آندھی کے اثرات دیکھ کر بے چین ہیں، اور امتیوں کی حالت یہ ہے کہ زلزلے کے ساتھ ہزاروں اموات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زمین سے بستیوں کی بستیاں غائب ہو جاتی ہیں، زمین میں دنس جاتی ہیں۔ آج تک کئی سال گزرنے کے بعد خوفناک منظر سامنے آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر امت مسلمہ نے بدعمالیاں نہیں چھوڑی، گناہ نہیں چھوڑے۔ سیلاب کا عذاب آیا، اربوں خربوں کا نقصان تو سہ لیا، گناہ نہیں چھوڑے۔ ڈینگی کا عذاب آیا، جان کے لالے تو پڑے، مگر غیروں کی بتلائی ہوئی، غیر مسلموں کی اپنائی ہوئی ساری تدابیر اپنا لیں، مگر مسلمانوں نے گناہ نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد اللہ جب ہماری حالت دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو وائرس کرونا کے ساتھ جھنجھوڑتے ہیں، جان کے لالے تو پڑتے ہیں، مگر ہم نے گناہ نہیں چھوڑے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز نہیں آئے، ابھی اس مصیبت سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہوا کہ ڈینگی پیدا کر دیا، اس سے بھی ہم نہیں گھبرا کے توبہ طائب ہوئے۔ تو آج ہمارے ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ 60 اضلاع پر ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے، مگر مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کے گھروں سے صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، مگر مسجدیں ویران، اذانیں دینے والے نمازیوں کے منتظر ہیں۔ آج 1 مہینہ نماز روزہ کرنے والے یہ مسلمان بھی آج یہ بھی ایسی کیفیت دھار چکے ہیں کہ شاید جو اللہ اجر رمضان میں دیتا تھا، اب اس نے اجر دینا ہی بند کر دیا۔ اس لیے ہم نے ساری عبادات شوال کا چاند نظر آتے ہی چھوڑ دی، نہ تلاوت قرآن، نہ ذکر اذکار، نہ کوئی نفلی روزوں کا اہتمام۔ جس پیغمبر نے رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھ کر فضیلت بھی تو بتلائی تھی کہ ایک پورے سال کے روزوں کا اجر اس انسان کو ملتا ہے جو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اکٹھے رکھ لے، پورے مہینے میں جیسے چاہتا ہے ایک ایک کر کے رکھ لے، 6 روزے رکھ لے، سارے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ مگر ہم تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے آج روزے کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں،
اگر ہم نے نافرمانیاں نہ چھوڑی، اللہ کے حضور نہ گڑ گڑائے، ہم تو سمجھتے ہیں چند مہینے بعد کرونا سے چھٹکارا مل جائے گا، ڈینگی سے نجات مل جائے گی۔ اگر نافرمانیاں ترک نہ کی تو ایک کے بعد دوسرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ نے قرآن میں اسی لیے بیان کی ہے۔ قرآن میں سابقہ اقوام کا جائزہ تو پڑھ کے دیکھیے، ان کے حالات تو پڑھیے۔ جتنی قوموں پہ اللہ نے ناراض ہو کر عذاب بھیجے تھے، وہ سارے اعمال جن کی بنا پر ان قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا، آج ہمارے معاشرے میں زور و شور کے ساتھ موجود ہے۔ یہی حالیہ واقعہ دیکھ لیجیے کہ کھڑیاں خاص کے سمیع الحق کا واقعہ، کہ عید کے روز حافظ قرآن، ایک موحد اہل حدیث قرآن کا حافظ، اس کو اس پاداش پہ اہلکار گولی مار دیتا ہے کہ اس نے بدفعلی سے انکار کیا ہے۔ اس جرم سے انکار پر مسلمان معاشرے کے حافظ قرآن کو قتل کر دیا جاتا ہے، کہ جن کے فاعلین پہ اللہ نے ناراض ہو کر تمام اقوام سے سخت ترین عذاب بھیجا تھا۔ اسی بدفعلی کے جرم میں، لواطت کے جرم میں قوم لوط کا انجام تو قرآن میں پڑھ کے دیکھیے۔ ایسے بدبختوں کی اللہ نے بستی کو اوپر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر پٹک کر زمین پہ پھینکا، اوپر سے پتھروں کی ان پہ بارش کی۔ ان کا جرم وہی تھا جس جرم کے نہ کرنے پہ آج سمیع الحق کو کھڑیاں خاص میں عید کے روز، عید سے چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ گولی مار کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ٹڈی دل کا عذاب تو بڑا ہلکا ہے۔ ہمارے جو جرائم ہیں ان پہ یہ ڈینگی کا، یہ کرونا وائرس کا عذاب تو بڑا ہلکا ہے۔ جو ہمارے جرائم ہیں، اللہ تو ہمیں زمین میں دنسا دیں، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دیں، اگر پیغمبر کی دعا نہ ہو۔ یہ جو پیغمبر کی دعا نے ہمیں بچا رکھا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ جیسے پہلی قوموں کو ساری قوم کو اکٹھا ہلاک کر دیا، میری قوم کو اس طرح ہلاک نہ کرنا۔ یہ جو پیغمبر کی دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو، سارے انسانوں کو اپنے عذاب کی گرفت میں نہیں لیتا، مگر اپنی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ کرتا ہے کہ میرے بندے سدھر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر مومن بن کے رہو، صرف نام مومنوں والا نہ ہو، ہر کام بھی مومنوں والا ہو، تمہارا عقیدہ اور عمل بھی مومنوں والا ہو، جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہو رازق ہے، رزق اسی سے مانگنے والے بن جاؤ، جس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو اولاد دینے والا ہے، اولاد اسی سے مانگنے والے بن جاؤ۔ اس کو چھوڑ کر غیروں کی قبروں پر جھک کر اولاد نہ مانگو۔ آمنتم، اگر تم مومن بن کے رہو گے، تمہارے عقیدے اور عمل سے ثابت ہوگا کہ تم مومن ہو، تمہارا عقیدہ اور عمل بتلائے کہ تم مومن ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکر تم، میری نعمتوں کے استعمال کے بعد تم ناشکری نہ کرو بلکہ شکر گزار بنو، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، کامل مومن بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی مصیبت، کسی آفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اگر تم مومن بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ آج ہم نہ کامل مومن ہیں۔ کامل مومن کی ایک واضح نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق تم سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آج عوام ہوں یا سیاستدان ہوں یا حکمران، علماء ہوں یا مقتدی، سب کا اخلاق دیکھ لیجیے۔ کامل مومن کی نشانی ہے کہ اخلاق عمدہ ترین ہوگا۔
جب ہم کامل مومن نہیں بنتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، تو پھر ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے، آفات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو ایک کے بعد دوسرا عذاب آتا رہے گا، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، غم ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے جو ہمیں اسباب بتلائے ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر میں اپنے بندوں کو اپنی آزمائشوں سے، عذابوں سے محفوظ رکھتا ہوں، اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو تبھی ہمارا ان مصائب سے، ان وباؤں بلاؤں سے جو ہے وہ چھٹکارا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں تو اتنی ہیں تم گن نہیں سکتے، تمہارے شمار سے باہر ہیں، مگر اب میرے اللہ کا حکم ہے کہ تم شکر گزار بنو، استعمال کر کے شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکری نہ کرو۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکج بھی دے دیا۔ آج ہمیں لالچ ہے، پیکج ملتا ہے، ہم دھوپ میں لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی چیز سستی مل رہی ہے، ضرورت نہ ہو تب بھی دھوپ میں کھڑے ہیں کہ آٹا چینی سستا مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر ادا نہ کرو گے، نہ شکری کا راستہ اختیار کرو گے، میں تمہاری گندم کو صحیح سالم گھر تک پہنچا دوں، اجر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، آئندہ سال اور زیادہ پیداوار ہوگی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے کہ اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، یہ مانگنے والوں کا تو مفت خوروں کا تو کام ہے، ابھی کاٹنی شروع نہیں کی، مدرسے والوں کے جو ہے وہ گٹو پہنچ جاتے ہیں، یہ غریب مسکین ان کو پتہ نہیں کہاں سے خبر مل جاتی ہے کہ جو ہے وہ ابھی غلہ گھر میں نہیں آتا، جو کھیت میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوڑنے کے لیے قرآن میں دو ناشکری کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ سبا میں قوم سبا کے دو عظیم باغ جن میں اتنا عمدہ پھل کہ پورے علاقے میں مشہور تھا کہ وہاں کا پھل ان باغات کا اتنا عمدہ ہے، اتنا شیریں میٹھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ناشکری کی بنا پر انہوں نے ان نعمتوں پہ شکر نہیں کیا بلکہ ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر بیریاں اور گھاس پھوس یہ اگائے ہیں، وہ ساری نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا۔ قرآن کے آخر میں سورہ قلم ان باغ والوں کا قصہ اللہ ہماری تنبیہ کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ جن کا باپ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ وافر مقدار میں پھل دیتا تو 3 حصے کرتے، ایک حصہ اللہ کی رضا کے لیے شکریہ کے طور پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتے، مگر باپ رخصت ہوتا ہے، بیٹے کہتے ہیں باپ کو تو علم ہی نہیں تھا، یہ تو مفت خوروں میں ایک حصہ بانٹ دیتا، محنت ہم کریں، بس جب پھل کٹنے کا وقت ہوتا ہے کہ گٹو لے کے پہنچ جاتے ہیں، یہ تو سارا سال تاڑ میں رہتی ہیں، کب موقع ملے ہم نہیں دیں گے۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، ہم ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے راتوں رات پھل کاٹ لیں گے، نہ ان کو پتہ چلے، جب مانگنے پہنچیں گے باپ کی باتوں کا، اچھائیوں کا ذکر کریں گے تو پھر شرمسار ہونا پڑے گا، ان کو پتہ ہی نہ چلے، اندھیرے میں پھل کاٹ کے لے آؤ۔ جب گئے تو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یار راستہ بھول گئے، یہاں تو باغ ہی نہیں، پھر انہی میں سے ایک جواب دیتا ہے کہ نہیں بھائی راستہ نہیں بھولے، ہم اللہ کا فرمان بھول گئے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہماری بری نیت کا یہ نتیجہ ہے۔ ابھی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نے غرباء کو نہیں دینا،
شکریہ کے طور پر جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے نہیں دینا، تو ہم بھی گندم کا عشر کب دیتے ہیں؟ پھر فصل پکتی ہے، پھر دعائیں مانگتے ہیں بارش نہ ہو، اللہ بارشیں دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں ٹڈی دل سے کس طرح جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب ہم نہیں مانتے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ متنبع رہیں، اللہ کے شکر گزار بن کے رہیں گے تو نعمتوں کی اور برکھا برساؤں گا، ورنہ عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شکر ادا کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ سارا دن روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، ایک مہینہ ہم نے خود جو ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ اب رمضان تو ختم ہو گیا مگر اب بھی روزے کا اجر ملتا ہے، صبح سے شام تک بھوکے رہنے جتنا اجر ملتا ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں، سیر ہو کے کھا کے الحمدللہ کہنے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الطائم الشاکر مثل لہ اجر الصائم الصابر، جو سیر ہو کے کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مسنون دعا پڑھ دیتا ہے یا پھر الحمدللہ ہی کہہ دیتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اجر اتنا دیتی ہیں جتنا صبر کے ساتھ سارا دن روزہ رکھنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ روزے دار جتنا اجر و ثواب صرف کھا پی کے الحمدللہ کہنے سے مل جاتا ہے، اور اللہ مال اسباب میں برکتوں کا رسول فرما دیتے ہیں۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اس پیغمبر کا عالم کیا تھا؟ اللہ کی اتنی کثرت سے عبادت کرتے، پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ زوجہ محترمہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے، تو اب میرا تو جی چاہتا ہے دن اور رات مصلی سے نیچے نہ اتروں، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع و سجود شکریہ کے طور پر، مگر ادھر اللہ زلزلہ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بنتے ہیں، اللہ ہمیں بچاتی ہیں۔ کسی نے کہا نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں بچا لیا۔ لاکھوں کرونا وائرس سے مرتے ہیں، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اپنے گھر میں کتنے مریض ہیں، ہمیں اللہ نے صحت و عافیت دی ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنے لوگوں کو پریشانیاں ہیں، مصائب سے دوچار ہیں، جس مال کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیڈ سے اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے، اربوں خربوں کے مالک، جس مال کے پیچھے، جس کے چکر میں ہم نہ حلال حرام دیکھتے ہیں نہ نماز کا وقت دیکھتے ہیں، اس مال کمانے کے چکر میں ہم اللہ کی عبادت بھول بیٹھے ہیں۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، جو بیٹھ سکتے ہیں چل نہیں سکتے، کوئی دیکھنے میں صحیح سالم ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اشارے سے بات کرتا ہے گونگا بہرا ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی پریشانی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں نصیحت فرمائی تھی کہ شیطان، کیونکہ شیطان نے اللہ کے دربار میں اللہ سے یہ تڑی لگائی تھی کہ میرا کام ہے تیرے بندوں کو ناشکری پہ لگانا، اور اس نے چیلنج دیا تھا کہ تو قیامت تک اے اللہ اپنے بندوں میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا۔ قرآن کا ترجمہ ہے۔ آج ہم شیطان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں نصیحت فرمائی تھی انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اپنے سے زیادہ حیثیت والے پہ غور و فکر ہی نہ کرو،
بلکہ کم حیثیت والے کو دیکھو، ذالک اجدر اللہ تزدر نعمت اللہ علیکم، فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے تم ان کا شکر کرو گے۔ اوپر والے کو دیکھو گے، اپنی نعمتوں کی ناشکری کرو گے کہ اس کو لیٹسٹ موبائل، لیٹسٹ گاڑی، کوٹھی بنگلہ، اپنے مکان کا شکر ادا نہیں کرو گے، موٹر سائیکل کا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ سائیکل والے کو دیکھو گے دھوپ میں چلتا ہوا، محنت کرتے چلتا ہوا، اپنے موٹر سائیکل کا شکر ادا کرو گے۔ کلی میں، دھوپ میں، بارش میں بھیگتے گھر والوں کو دیکھو گے، اپنے مکان کا شکر ادا کر سکو گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر گزار بن کے رہو گے، میرا عذاب نہیں آئے گا، زلزلہ نہیں آئے گا، سیلاب نہیں آئے گا، بے موسمی بارشوں سے فصلیں خراب نہیں ہوں گی، ٹڈی دل کے، کرونا وائرس کے، اسی طرح ڈینگی اور طرح طرح کے جو ہے وہ نئے نئے عذاب یہ نہیں آئیں گے۔ کب؟ استغفار کرتے رہو گے، شکر کرتے رہو گے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمیں ان سے چھٹکارا ملے گا، ورنہ ایک کے بعد ایک عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن اسباب پہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں ان تمام سے مکمل اجتناب کی توفیق بخشے، اور جو اسباب زمینی آسمانی آفات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، اللہ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی، ان کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا